پاکستان کے اندر جب کوئی شخص یا نمائندہ اسٹیٹ کے خلاف آواز بلند کرتا ہے تو اس پہ کئی طرح کے فتوے لگ جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ ملک دشمن عنصر ہے، تو کہیں سے اور لوگ بھی آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو انتشار پہ لانا چاہتا ہے، اس لیے یہ اسٹیٹ کے خلاف منفی پروپیگنڈے کر رہا ہے۔ جبکہ جناب والا کانسیپٹس یہاں پہ دو ہے۔ اسٹیٹ کے خلاف لوگوں کو اکسانا ایک الگ بات ہوتی ہے، جبکہ اسٹیٹ میں رہ کے اسٹیٹ کے پاس جانا اور اسٹیٹ سے اس کے ایکشنز کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا یہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ ہم پاکستان کے اندر اگر اپنے نیوز چینلز کو اٹھائے اور ان کو کھولے، چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا نیشنل ہو، اس کے ساتھ ہم اگر سوشل میڈیا پہ جائیں تو وہاں پہ چند مخصوص ٹاپکس کے اوپر بات ہوتی ہے۔ کبھی پولیٹیکل لیڈرز کے بارے میں بات ہوتی ہے، آج اس کو پکڑا گیا اور کل اس کو چھوڑیں گے۔ کبھی جوڈیشری کے بارے میں بات ہوتی ہے، یہ انصاف کو فراہم نہیں کر رہی، یہ کبھی ایک سائڈ کو لیتی ہے اور کبھی دوسرے سائڈ کو اپنے مفاد کے لیے، تو یہی باتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے پولیٹیشنز جتنے بھی پروپیگنڈز چلاتے ہیں اس کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ آج فلاں منسٹر نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا اور وہ کہا۔ اور اسی طرح ہمیشہ پارلیمنٹ پہ بات ہوتی ہے، پارلیمنٹ کو اٹھایا ہوا ہے ہر کسی نے اپنے شوز کے اندر، اپنے ہیڈ لائنز کے اندر۔ یہ وہی پارلیمنٹ ہے جس میں روز میں ڈوزنز آف بلز پاس کیے جاتے ہیں بغیر ڈیبیٹ کے، بغیر ڈسکشنز کے۔ یہاں پہ بلز کو پاس کیا جاتا ہے جس میں نچلے طبقے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر پولیٹیکل لیڈرز جب یہ بلز پاس کرتے ہیں تو یہ اپنے مخالف اپوزیشن کو ٹریپ میں لانے کے لیے ان قانون کا پھر سہارا لیتے ہیں۔ ہمیں تعجب اس بات پہ ہوتی ہے کہ کیا پاکستان کی آئین گم ہو گئی یا اس میں کیڑے پڑ گئے کہ چند ہفتوں کے اندر آپ لوگوں نے ڈوزنز آف بلز پاس کیے پارلیمنٹ سے۔ تو ایک شرم کا مقام ہوتا ہے ہمارے پارلیمنٹ کے لیے، جہاں ڈیبیٹ نہیں ہوتی جو مین فیکٹر ہوتا ہے، جہاں ڈسکشن نہیں ہوتی کمیٹی کی جو کہ مین فیکٹر ہوتا ہے، بلز آتے ہیں اور پاس ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح بات ایکچوئل میں مڈل کلاس کمیونٹی کی ہوتی ہے۔ یہ وہی کمیونٹی ہے جو میجورٹی میں ہے اور جو امپورٹنٹ بھی ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا۔ آج کل اگر یہی کمیونٹی اپنے الیکٹریسٹی اور گیس کے بلز اٹھائے ہوئے ہیں اور اگر یہ لوگ احتجاج کرنے پہ مجبور ہے تو جناب ان کے دلوں اور دماغ میں اور بھی بہت کچھ چل رہا ہے، لیکن یہ لوگ کچھ کہہ نہیں سکتے، اور اگر کہنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو کس کے پاس جا کے کہیں۔ یہ کمیونٹی جو ہوتی ہے میجورٹی والی، جو نچلا طبقہ ہوتا ہے ہر سوسائٹی کے اندر، جب یہ لوگ اپنے ڈیلی نیسیسٹیز کو پورا کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ اور انسینٹیوز لیتے ہیں، اور پھر ان انسینٹیوز کی وجہ سے یہ اپنے سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ تو جب یہ لوگ کنٹریبیوشن سٹارٹ کر لیتے ہیں تو ایکچوئل میں وہی ملک، وہی سوسائٹی پھر ترقی پذیر میں سے نکل کے ترقی یافتہ ممالک میں اور سوسائٹیز میں شامل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے کمیونٹیز کو ضروری نیسیسٹیز بھی نہیں مل رہی، ضروریات کے جتنے بھی اشیاء ہیں اگر وہ بھی نہیں مل رہی، تو کیا وہ اس معاشرے کو کنٹریبیوٹ کر پائیں گے؟ یہ لوگ کبھی نہیں کر پائیں گے۔ ہمارے آج کل کے پولیٹیشنز کہتے ہیں کہ ہم سٹیزنز اور اسٹیٹ کے درمیان ایک برج کھڑا کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے سٹیزنز کو امپاور کرنا چاہتے ہیں۔ جناب والا آپ دو کام کر سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ بٹگرام میں جائیں اور وہاں پہ معصوم بچوں کے لیے برج بنائیں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اسکول جا سکے۔ یہ اتنا ایزی کام نہیں کہ آپ باتوں سے آ کے اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ ہم سٹیزنز اور اسٹیٹ کے درمیان برج بنانا چاہتے ہیں، جو کہ آپ 75 سال میں نہیں کر سکے۔ اور دوسرا کام کہ آئین کے دائرے میں رہ کے آپ الیکشنز کروائیں تاکہ یہی عوام اپنے الیکٹیبلز کو واپس بھیج دے پارلیمنٹ کے اندر۔ صحیح ہوگا یا غلط، کون نیکسٹ گورنمنٹ کو لائے گا اور کون نہیں لائے گا، یہ شفاف ہوگا یا شفاف نہیں ہوگا، میں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی سوسائٹی میں الیکشنز ہوتے ہیں تو اس کے بعد جب یہ الیکٹیبلز پارلیمنٹ کے اندر جاتے ہیں وہاں یہ نئی پالیسی لاتے ہیں،
اور اسی پالیسی کے امپلیمنٹیشن کے بعد پھر کچھ نہ کچھ ان لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے جس سے ان کی زندگی میں خاطر خواہ خوشحالی آ جاتی ہے. لیکن اگر الیکشنز نہیں ہوتے، مثال کے طور پر اس ملک کو آپ چھوڑ دیں، باقی سوسائٹیز کے اندر جائیں، اگر وہاں بھی الیکشنز نہیں ہوتے تو نئی پالیسی نہیں بنتی، اور جب نئی پالیسی نہیں بنتی، سمپل ورڈز میں وہاں پہ آپ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر یہ طبقہ آج کل آپ کے سامنے ہے اور یہ احتجاج کرنے پہ مجبور ہے، آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں، 100 سال لگ سکتے ہیں، 200 سال لگ سکتے ہیں، 300 سال لگ سکتے ہیں. یہ ہسٹری کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، کہ یا تو ان ایلیٹس میں سے لوگ اٹھ جائیں گے آپ کے خلاف اور آپ کے خلاف بغاوت کر کے آپ کا تختہ پلٹ کر دیں گے، آپ کو اپنے سیٹ سے نیچے گرا دیں گے. یہ تاریخ کہتی ہے، یہ رشیا میں ہوا ہے، یہ انگلینڈ میں بھی ہوا، یہ نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، آپ دنیا کے کسی بھی کونے پہ جائیں، اگر آپ کو تھوڑی بھی ہسٹری کا پتہ ہے تو وہاں پہ ان ایلیٹس میں سے لوگ نکل کے انہوں نے ان لوگوں کا تختہ پلٹ دیا. اور اسی طرح جب سول وار سٹارٹ ہوتی ہے نا تو اس کے ریزلٹس بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ سول وار اور احتجاج میں بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. جب سول وار ہوتی ہے وہاں انسان کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتا اور وہ سسٹم کو پورا چینج ہی کر ڈالتا. اگر سسٹم اس سے چینج نہیں ہوتا تو اس ٹائم تک لڑتا ہے جب سسٹم میں نئی تبدیلیاں نہیں ہیں. تو یہ فیکٹرز ہر سوسائٹی میں آ سکتے ہیں. عوام کو ریلیف دینا یا نہ دینا یہ آپ کے اپنے فیصلے ہو سکتے ہیں، مگر آپ کی کارکردگی، آپ کے باتیں اور پھر سوسائٹی، یہ جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے سوسائٹی. اللہ پاکستان کے اوپر رحم کرے، آمین. تھینک یو.